अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैथिकबाल। आज हम बात करेंगे कि मैथिकबाल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैथिकबाल ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन B12 सप्लीमेंट, और ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो मैथिकबाल टैबलेट है ये 500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और जो मैथिकबाल इंजेक्शन है ये भी 500 माइक्रोग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मिकोबालामिन, और मिकोबालामिन को हम मिथाइल कोबालामिन भी कहते हैं। ये था मैथिकबाल टैबलेट और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैथिकबाल टैबलेट को आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स की बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत येलो होना शुरू हो जाता है और आपके मुंह के अंदर बार बार छाले बनना शुरू हो जाते हैं और आप चिड़चिड़ापन का शिकार रहने लगते हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न होने लगते हैं। इस कंडीशन में आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैथिकबाल टैबलेट को आप कंजेनिटल कोबालामिन माल एब्जॉर्प्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। कंजेनिटल कोबालामिन माल एब्जॉर्प्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 होता है आपकी बॉडी इस विटामिन को यूज़ नहीं कर पाती। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप खाना वगैरह खाते हैं या फिर कोई डाइट लेते हैं तो उसमें जो विटामिन B12 होता है आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी उस विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैथिकबाल टैबलेट को आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न होने लगते हैं और उनमें सुइयाँ चुभने लगती हैं और आपके हाथ और पाँव जो हैं उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैथिकबाल टैबलेट को आप ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी जो है ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपकी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये तब होती हैं जब आप किसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं या फिर आप कोई ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं या फिर आप कोई ऐसा केमिकल यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं या फिर आपकी बॉडी में जो नसें होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव जो हैं उनमें जलन होना शुरू हो जाती है और वो सुन्न होने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैथिकबाल टैबलेट को आप रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैथिकबाल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको परनीशियस एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। परनीशियस एनीमिया जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 होता है आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मैथिकबाल टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और ये जो खून की कमी होती है ये तब होती है जब आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली लार्ज पैदा होने शुरू हो जाएं, यानी कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो नॉर्मल साइज़ से बड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कहने को तो ये रेड ब्लड सेल्स बहुत बड़े होते हैं
لیکن یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی ہوتی، یہ اممیچور سیلز ہوتے ہیں، یہ اپنے فنکشن کو ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہونے لگتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میتھیکوبال ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مسل ویکنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں یا پھر آپ کے پٹھوں میں درد رہتی ہے یا پھر ان میں کھچاؤ پڑتا رہتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح آپ اس کو جنرل ویکنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں کمزوری رہتی ہے یا پھر آپ کی باڈی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میتھیکوبال ٹیبلٹ جو ہے یہ اعصابی کمزوری کو بھی ختم کرتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں تھکاوٹ رہتی ہے یا پھر آپ کی باڈی میں کمزوری ہے یا پھر آپ بے چینی کا شکار رہتے ہیں یا پھر آپ کسی کام پر ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میتھیکوبال ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پیرالائسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو فالج ہے یا پھر آپ کے جو پٹھے ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کی موومنٹ رک چکی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہے یا پھر مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ گئے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور میتھیکوبال ٹیبلٹ کو آپ جوائنٹ پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے جوڑوں میں درد ہے یا پھر آپ کو اوسٹیو آرتھرائٹس ہے یا پھر آپ کو ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں یہ پرائمری میڈیسن نہیں ہے، ایز اے سپورٹیو میڈیسن کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو میتھیکوبال ٹیبلٹ اور انجیکشن جو ہے یہ ایک سپلیمنٹ میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں یا پھر آپ کے پٹھوں میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کی باڈی میں وائٹامن B12 کی کمی ہے یا پھر آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے یا پھر آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہے یا پھر آپ کی باڈی کمزوری کا شکار ہے یا پھر اگر کسی شخص کو فالج ہے تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہی تھے ان کے یوزز۔ اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 500 مائکرو گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں 3 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں۔ اور میتھیکوبال کا جو انجیکشن ہے یہ بھی آپ ایک ہفتے میں 3 انجیکشن تک لگوا سکتے ہیں، یا پھر بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ ایک ویک میں 5 انجیکشن تک بھی لگوا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں بھی اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پریگننسی کی تو پریگننسی میں اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جن میں اس میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے۔ اگر پریگننسی میں اس میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کیس میں آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ پریگننسی میں اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں، ادروائز خود سے اس میڈیسن کو یوز نہ کریں۔ اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یوز کر سکتی ہیں۔ یہی تھے ان کی ڈوز۔ اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میتھیکوبال ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو اینوریکسیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہی تھے میتھیکوبال ٹیبلٹ اور انجیکشن کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔